ان الحکم الا للہ، نہیں یہ مگر اللہ ہی کا حکم، یعنی اللہ ہی کی حاکمیت ہے، اسی کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ امرا اللہ تعبدوا الا اياه، اس نے ہمیں یہی حکم دیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، یعنی یہ سیدھا سادہ دین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اس نے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے۔ یہ سیدھا دین ہے، یہ اسٹریٹ دین ہے، یہ قائم رہنے والی چیز ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی وہ مختلف چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، یہاں سے آپ دیکھیں وہ اپنائیت، اے میرے ساتھیوں، یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں تم لوگ تو گناہ کر کے آئے ہو اور میں تو بے گناہ ہوں، اور اے سنو اے نوجوانوں، یا یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اے زندان والوں، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، میرے، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ ان کو منسوب کر رہے ہیں کہ تم لوگ میرے ہو جیسے، یعنی اپنائیت کا ایک اظہار۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، اب یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ایک احسان کا رویہ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور تمہارے ساتھ یہ ہوگا، انہوں نے کہا تم میں سے کوئی ایک وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، وَأَمَّا الْآخِرُ، اور جو دوسرا ہے فَيُسْلَبُ، وہ سولی دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو اس کے یعنی پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرنے کا انداز اتنا زبردست تھا، اگر آپ پیچھے ان کے خواب کو دیکھیں نا تو ان کے خواب کی جو وہ لوگ خواب سنا رہے تھے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو کھانا کھلانے والا تھا اور ایک شخص ایسا تھا جو شراب پلانے والا تھا۔ ان دونوں کے اوپر الزام لگا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو شراب والا تھا تو ان کو نے الگ سے نہیں کہہ رہے کہ ہاں بھائی تم واپس شراب پلاؤ گے، بلکہ کہا جا رہا ہے تم میں سے ایک کیا کرے گا، اما احدکما، تم میں سے جو ایک ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور کوئی دوسرا جو ہے وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ اس نے کہا تھا نا میرے سر پہ روٹی اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، یعنی ان دونوں کو نا اپنے اپنے خواب کی تعبیر پتہ چل چکی تھی، لیکن انہوں نے بھی نا پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں کہا کہ تم سولی دیے جاؤ گے اور تم بچ جاؤ گے، یعنی اس سے بھی ایک قسم کا نا ایک دل آزاری نہ ہو، بلکہ انڈائریکٹلی بتا دیا کہ بھئی اس طرح سے معاملہ ہوگا، اور دونوں کو سمجھ آ گئی کہ دونوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، تو یہ چیز جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے دونوں، اس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی اب یہی چیز ہوگی۔ مجھے ایک منٹ دیجیے گا۔ وَقَالَ لِلَّذِی، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص سے، ظَنَّ أَنَّهُ، جس کے بارے میں ان کو گمان تھا، جن کے بارے میں اس کو یقین تھا، ظَنَّ کے بعد اگر اَنَّا اس کا مطلب ہے یقین تھا، مِّنْهُ مَذْكُرْنِی عِنْدَ رَبِّکَ فَأَنْسَاهُ الشَّیْطَانُ ذِکْرَ رَبِّهِ، تو یہاں پر اس نے اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ یہ بچ کے نکل جائے گا، اس کو کہا کہ اپنے آقا سے، اپنے بادشاہ سے، یعنی جب تم اس کو شہد پلا رہے ہوگے تو مناسب وقت دیکھ کر میرے بارے میں ذکر کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّیْطَانُ ذِکْرَ رَبِّهِ، لیکن شیطان نے اسے اپنے آقا سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے تھے کہ جو بڑی غلط تھی، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام نے صرف اسے اتنا کہا تھا کہ تم جا کر ان کو بتانا کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور مجھے ویسے زندان میں رکھا ہوا ہے، میرا ایسا قصور نہیں ہے۔ تو یہاں پر اتنی بات، یعنی ایک حق کی بات جو ان کی تھی وہ ظاہر آگے پہنچائی جا سکتی تھی، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے ان سے ذکر کی تو اس شخص کو شیطان نے یہ بات آگے کرنی بھلا دی، یعنی اتنا بڑا احسان کیا یوسف علیہ السلام نے کہ ان کو بتا دیا ہاں بھی تم بچ جاؤ گے اور تم واپس چلے جاؤ گے، اور ان کے ساتھ معاملات بھی اتنے اچھے رہے، اور وہ جا کر شیطان نے بھلوا ہی دیا یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، تو کہتے ہیں وہ کئی اور سال قید خانے میں پڑے رہے، مزید کئی اور سال قید خانے میں پڑے رہے۔ اب بضع سنین اس سے کہتے ہیں یعنی یہ 3 سال سے لے کر 9 سال کے درمیان کا عرصہ ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں 7 سال پڑے رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال، کچھ کہتے ہیں 5 سال، کچھ کہتے ہیں 7 سال، کچھ کہتے ہیں 9 سال۔
تو بہرحال اللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ کتنے مزید اور سال پڑے رہے، لیکن قرآن میں آتا ہے بضع سنین، ٹھیک ہے، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہے۔ وقال الملک انی ارا، اب کیا ہوا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنانا تھا، اس لیے اب حالات اسی طرف پلٹنے لگے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع بقرات، میں نے موٹی گائے دیکھی ہیں 7، یعنی میں نے 7 سمان کہتے ہیں موٹی، یعنی موٹی گائے دیکھی ہیں، یاکلہن، کھا رہی ہیں ان کو، سب نجاف، 7 پتلی گائیں، یعنی پتلی 7 گائیں ہیں اور وہ 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، یعنی 7 بالیاں ایسی ہیں جو بالکل ہری بھری سی ہیں، اور 7 ایسی ہیں جو بالکل ڈرائی ہیں۔ یا ایھا الملأ، تو اے دربار والوں، اے ساتھیوں، افتونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، فی رؤیا، یا میرے اس خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم حقیقی معنوں میں اس خواب کی تعبیر سمجھتے ہو، یعنی اگر تمہیں پتہ ہے کہ اس کی کیا تعبیر ہے تو تم لوگ مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے، میں نے یہ ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہے، یعنی یہ عجیب سے خواب آئے ہیں آپ کو۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ان چیزوں کی تعبیر بالکل نہیں آتی، یہ تو بڑا عجیب سا آپ کو خواب آیا ہے اور ہم اس خواب کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے۔ ادغاث و احلام بڑی پریشان باتیں ہیں، تو یہ ایسے ہی آپ کو خواب آ گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جس وقت جیل میں تھے تو اس وقت نا ان لوگوں کو دوبارہ سے، یعنی جو بادشاہ تھا نا اس کو 2 یا 3 مرتبہ سیم خواب آیا، تو پہلی دفعہ درباریوں نے کہا نہیں نہیں پریشانی آپ کو ہوگی کسی بات کی، اس وجہ سے آپ کو ایک عجیب سا خواب آ گیا ہے، تو اگلے دن دوبارہ اس کو یہ خواب آیا، تو اس نے کہا نہیں کوئی معاملہ ضرور ہے، اور جب تیسری بار بھی خواب آیا تو اس نے دوبارہ سے کہا کہ نہیں، اب وہ یعنی اس چیز کے پیچھے ہو گیا کہ نہیں، مجھے واقعی اس کے بارے میں پتہ لگانا ہے کہ مجھے یہ خواب کیوں آیا ہے اور اس خواب کی کیا تعبیر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دربار والوں نے تو شروع میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا خواب آیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا نہیں آپ کو دن بھر بڑی پریشانی ہوئی ہوگی تو اس وجہ سے آپ کو ایک عجیب سا خواب آ گیا، تو اس کی کوئی خاص تعبیر ہے نہیں ہے، اور پھر بعد میں کہنے لگے نہیں جی ہم نہیں جانتے، تو پھر کسی اور کو اپروچ کیا جائے۔ وقال الذی، اب وہ شخص جس نے ان دونوں میں سے رہائی پائی تھی، نجا منہما وادکر بعد امت انا انبئکم بتأویلی فارسلون، تو اس کو ایک مدت بعد یاد آیا اور اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا لیکن آپ پہلے مجھے بھیجیں، فارسلون، آپ مجھے بھیجیں میں آپ کو اس خواب کی تعبیر لا کے دکھاتا ہوں۔ اب فوراً اس کے ذہن میں یوسف علیہ السلام آ گئے، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے انتہائی سچے، افتینا، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے، فی سبع بقرات سمان یاکلہن، کہ کھا رہی ہیں 7 موٹی گائیں، موٹی گایوں کو 7 پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 خشک ہیں، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں میں واپس جا کر بتا سکوں اور تاکہ وہ جان لیں کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ اب یہ جو پہلا والا ورڈ ہے نا اس کو انتہائی غور طلب ہے، ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہو اور ہم نے اسے اپنا کوئی کام بھی کہا ہو کہ تم نے یہ کام ضرور کرنا، اور اگر اس بندے نے وہ کام نہ کیا ہو اور جب وہ بندہ واپس آئے گا تو وہ کیا ہوگا، تھوڑا سا شرمندہ ہوگا نا کہ اب میں کس منہ سے اس کے پاس جاؤں اور میں اس سے کیا بات کروں، ایسا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے فار ایگزامپل آپ نے لمبے عرصے تک اپنے پیرنٹس کو کال نہیں کی، تو اب کیا ہوگا، اب وہ پریشان تھے، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ آپ سے اس طرح یعنی بات چیت نہیں ہو سکی، تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے ہچکچاتے ہیں کہ اچھا میں شروع میں ان کا حال چال پوچھوں گی، تھوڑا سا ریگولر ٹاک ہوگی، پھر میں ان سے کوئی اور بات کروں گی۔ اسی طرح سے کوئی شخص جس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہوتا ہے، یہ نیچرل سی چیز ہے، جب آپ اس کی بتائی ہوئی کوئی ایک بات بھول جاتے ہیں تو اب آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ اچھا میں دوبارہ سامنا کیسے کروں، اور یہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ پتہ کس پہ ہوتا ہے، دوسرے بندے کی، یعنی دوسرا بندہ کس مزاج کا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہونا کہ نہیں ہے جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے پورا پینڈورا باکس نہیں کھول کے بیٹھ جائے گا اور وہ مجھے نہیں کہے گا دیکھو تم نے یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یعنی آپ اس بندے کے ساتھ ایزی رہتے ہیں جو آپ کو پچھلی باتیں دوبارہ دوبارہ یاد کرا کر شرمندہ نہ کریں، ہے نا؟ آپ چاہتے ہیں کہ ایسے بندے سے ملاقات ہو کہ وہ اچھے طریقے سے ملے اور وہ ہمیں پچھلی باتوں کو نہ دہرایا جائے، تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی میں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ کتنے بھی ہو سکتا ہے ناراض بھی ہوں، بھئی تم نے ذکر ہی نہیں کیا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا، لیکن وہ ایک دفعہ نہیں آتے ساتھ کہتے ہیں اے صدیق، اے انتہائی سچے، او مائی بیسٹ فرینڈ صدیق، ٹھیک ہے، یوسف، او یوسف،
او انتہائی سچے، او مائی بیسٹ فرینڈ، تم مجھے ذرا اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ وہ احسان کے کس لیول پر تھے۔ کوئی انہوں نے نہیں کہا کہ تم نے ذکر نہیں کیا، پہلے ذرا اس کا بتاؤ مجھے، تم نے اس کا کیا کیا؟ نہیں، فوراً وہ آ کے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ، اب یہ بھی نہیں کہہ رہے نہیں پہلے مجھے ذرا اس بادشاہ کے پاس لے کے جاؤ، میں اس کو خود ہی سنا دوں گا، ورنہ تم دوبارہ بھول جاؤ گے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ہم باتیں لگانا چاہتے ہیں کہ نہیں تم دوبارہ بھول جاؤ گے، اب میں خود جاتا ہوں، میں خود جا کر سناتا ہوں تاکہ میں اپنی بات بھی اس سے کر سکوں۔ اس نے پوچھا، بتا دیا۔ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا، اس نے کہا تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے۔ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، تو جو فصل تم کاٹو گے تو اسے بالیوں میں ہی رہنے دو۔ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ گے، یعنی 7 سال تک مسلسل بارشیں بھی ہوں گی، فصل بھی اچھی ہوگی، لیکن فصل میں سے اتنی ہی چیزوں کو تم لوگ بالیوں میں سے نکالنا جتنی استعمال کی ہے، جو استعمال کی نہیں ہے ان کو بالیوں میں ہی رہنے دینا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ محفوظ رہے گی اگر وہ بالیوں میں ہی رہے گی۔ اس سے کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ جب چیزیں کور رہتی ہیں تو وہ زیادہ محفوظ رہتی ہیں، اور جب آپ ان کو انکور کرتے ہیں تو وہ چیزیں کم محفوظ ہو جاتی ہیں۔ فروٹس کی مثال لے لیں، کیلے کی مثال لے لیں، جب تک کور ہوتا ہے تو وہ نسبتاً دیر سے خراب ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ جب آپ اس کو چھیل دیتے ہیں تو وہ جلدی سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کالا سا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم بالیوں میں ہی رہنے دینا، مگر اتنا ہی نکالنا جتنا تمہاری ضرورت ہے، اس سے زیادہ مت نکالنا، بالیوں میں ہی رہنے دینا۔ ثم یاتی من بعد ذلك سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے۔ یاکلن ما قدمتم لہن، اور جو سب کھا جائیں گے جو تم نے اپنے ان کے لیے پہلے سے جمع کیا ہوگا، یعنی تمہارے پاس جو پہلے جمع ہوگا وہ ان 7 سالوں میں استعمال ہوگا۔ الا قلیلا مما تحصنون، مگر اس تھوڑی سی مقدار کے سوا جو تم محفوظ رکھو گے، یعنی تم نے جو محفوظ رکھا ہوگا وہ اب ان 7 سالوں میں کام آ رہا ہوگا۔ اس لیے اب جو قحط سالی کے سال آنے والے ہیں ان کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹریٹجی بہترین ہو۔ ثم یاتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، یعنی 15ویں سال میں جا کر پھر اچھی بارش بھی ہوئے گی اور اس میں لوگ رس بھی نچوڑیں گے۔ یعنی 7 سال بڑے ہی زبردست ہوں گے، اچھی فصل آئے گی، لیکن اس کے بعد 7 سال تک کنزیکٹو قحط آئے گا، اور اس قحط کے بعد 8ویں سال، یعنی قحط کے 8ویں سال، اور اگر پورا ٹائم لیا جائے تو اس سال کے بعد 15ویں سال پہ جا کر دوبارہ سے قحط سالی ختم ہوگی اور بارش دوبارہ ہوگی۔ صحیح؟ یعنی شروع کے 7 سال اچھے، پھر 7 سال قحط، اور پھر اس کے بعد اگلے سال نارمل، جیسے ان کی روٹین تھی کہ اچھی بارشیں ہوتی تھی اور فصلیں اگا کرتی تھی، تو وہی ہوگا۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا قال ارجع الى ربك، آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ ذرا آپ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچیں کہ آپ جیل میں موجود ہیں اور آپ کئی عرصے سے بے گناہ قید ہیں، اور آپ اس بے گناہ قید کی بات آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نکل کے بادشاہ کے پاس آ جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے اوپر ہم کچھ نہیں جو ہے نا کیس کر رہے، آپ کو مزید مقدمہ نہیں چلاتے ہیں، بس آپ نکل کر بادشاہ کے پاس آ جائیں، بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ یعنی ہم میں سے ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے کہ اگر ہم یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتے تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا؟ پہلے اپنے ان گناہوں کی معافی لیتے کہ پہلے کہیں کہ ہمارا یہ گناہ تھا ہی نہیں۔ نہیں، یوسف علیہ السلام نہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، یعنی اگر ہم دیکھیں ہم بے گناہ اگر ہوتے، ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ چلتا جی پریزیڈنٹ آپ کو بلا رہے ہیں، پرائم منسٹر آپ کو بلا رہے ہیں، تو ہم خوشی خوشی چل جاتے ہیں، نہیں کہتے شکر ہے ہاں بلایا، کیونکہ جیل کی زندگی کوئی بڑی پسندیدہ زندگی تو نہیں ہوتی نا، اس میں بہت سارے کام آپ نہیں کر سکتے، جیل کی زندگی کوئی ایسی آئیڈیل زندگی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے، خوش ہوتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، بالکل۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کا ایک جو اخلاق ہے اس کو دیکھیں، فوراً سے نکل کے نہیں آ گئے، اس نے کہا نہیں، واپس جاؤ، ارجع الی ربک، واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، اور جس جرم میں مجھے قید کیا ہے ان سے کہو ان عورتوں کو بلا کر پوچھیں کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ماں بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے،
ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے، کہ نہیں جی ہم اپنا پورا ٹائم کر کے آئیں گے۔ ابھی بھی کوئی شخص ہے جس کو مسلسل کہہ رہے ہیں جیل سے نکل جائیں نکل جائیں نکل جائیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، طریقے سے نکالو گے تو جاؤں گا، اور کسی قسم کے پریشر میں آ کر کسی قسم کی ڈیل کے ساتھ میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی اب آفرز ہیں کہ نہیں جی نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ، لیکن اب وہ نہیں۔ پہلے قید کرنے کے بارے میں اتنے زیادہ حریص تھے کہ یہ الزام لگاؤ اور وہ الزام لگاؤ اور ایسے کرو اور ویسے کرو، اور اب نکالنے کے بارے میں حریص ہے نکلو تو وہ کہتے نہیں ایسے نہیں، پہلے ثابت کرو کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، حقیقی معنوں میں پراپر ایک طریقے سے نکل کے جاؤں گا۔ تو یہ والا جو کہتے ہیں نا ایک ہائی لیول، یہ بھی انسان اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ ان ربی بکیدہن علیم، اور بے شک میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ تو فوراً سے نکل کے نہیں آ گئے کہ چلو میں جا کے خود ہی بات کر لیتا ہوں بادشاہ سے، کہ کیونکہ چاہتے تو جا کے بھی تو بات کر سکتے تھے نا، اس کے دربار میں جاتے اور کہتے نہیں جی اب ان خواتین کو ذرا بلائیے کہ جنہوں نے یہ معاملہ کیا تھا، پہلے ان سے پوچھیے۔ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسی، بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو نفس کو بہکانے کی کوشش کی تھی، یعنی جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی، یہ جو طریقہ کار چل رہا تھا اس میں تمہارا کیا صحیح ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو اس بارے میں؟ یعنی یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس کو بہکانے کی کوشش کی تھی، یوسف کو کوئی قصور نہیں، تو تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ ہاں، سب خواتین کو بلا کر کہا قلنا حاشا للہ، ان کے منہ سے بے اختیار نکلا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرات العزیز الآن حس الحق، اب جو سب سے زیادہ یعنی عزیز کی بیوی تھی نا، اب وہ اور بھی زیادہ شرمندہ، کیونکہ سب خواتین نے کہہ دیا ہاں جی یوسف کا کوئی قصور نہیں، ہمارا ہی قصور تھا، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرات العزیز الآن حس الحق کا، اب یہاں پر جو عزیز ہے وہ کہتی ہے اب سچ سمجھ آ ہی گیا ہے، سب کو نظر آ ہی گیا ہے سچ، تو ہاں یہی بات ہے کہ انا راوت عن نفسی، میں نے ہی اس کو اپنی طرف بہکانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقیناً یوسف سچوں میں سے ہیں، یعنی اس میں کوئی غلطی نہیں، میں نے ہی کوشش کی تھی لیکن وہ بچ نکلا، یعنی وہ نہیں آیا، اور وہی سچا ہے، اس کی بات سچی ہے اور ہم لوگ غلط ہیں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس لیے کہ عزیز جان لے کہ یقیناً میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو نہیں چلنے دیتا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ذالی کا لیا علامہ تاکہ وہ جان لے، کون جان لے؟ نمبر 1 بادشاہ جان لے، نمبر 2 عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اور زیادہ یہ جو یا علامہ ہے اس کی جو کہتے ہیں نا یعنی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ عزیز مصر کی طرف، یعنی اس منسٹر، وہ منسٹر جان لے کہ میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کبھی بھی اس طرح نہیں سوچا، میں نے اس کے ساتھ خیانت کا کبھی نہیں سوچا، میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، یعنی اس نے مجھے یہاں لایا رکھا میرا خیال کیا، میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، یہ صرف اس لیے، حالانکہ عزیز مصر خود بھی جانتا تھا، اس نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ بھئی تم عورتوں کے ہی مکر اور فریب ہے، اس لیے اے یوسف اس بات کو جانے دو۔ ٹھیک ہے، اس کو اسی وقت پتہ چل گیا تھا، لیکن بعد میں قید خانے میں ڈالنا اور سارا کچھ کرنا اور پھر اتنی خواتین کا الزام تراشی کرنا اور پھر اس کو جیل میں ڈالنا، یعنی ایک پوری خبر جب چل گئی اور ایک پوری جو ہے نا لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آ گئیں، تو کیا ہوا کہ اس چیز سے یعنی عام لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی، یہ کریڈیبلٹی بہت امپورٹنٹ تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام نا اس معاملے میں بالکل پاک ہو کر نکلنا چاہتے تھے، اس لیے تاکہ لوگ ان کی بات کا اعتبار کریں، کیونکہ آگے وہ تبلیغ کا کام کرنا تھا انہوں نے، وہ پیغمبر بھی تھے، تو یہ بہت ضروری تھی بات کہ وہ لوگوں کا یعنی لوگوں کے سامنے جو ان کی جو ہے نا سلیٹ بالکل صاف، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگوں کے یہ لوگ ان کے بارے میں بالکل کلیئر ہوں کہ انہوں نے کوئی غلطی کسی قسم کی نہیں کی، اور اسی کے اوپر جو چیز تھی وہ سراسر الزامات، ٹھیک ہے۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری الذمہ نہیں کرتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ اس عورت نے کہا تھا، ٹھیک ہے، یا یہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا،
اور وہاں پر یعنی اس پوائنٹ کے اوپر نا وہ عورت بھی اس میں یعنی 15 سال آلموسٹ گزر چکے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی بہت زیادہ ٹائم گزر چکا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 سال گزر چکے تھے، کچھ کہتے ہیں 9 سال گزر چکے تھے، 12 سال پتہ نہیں چلتا کہ یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ جیل میں رہے۔ تو اس سارے عرصے میں نا اس عورت نے آخر کار اپنی چیز یعنی مان لی، اور بعد میں اس نے صحیح رستہ اختیار کرنا شروع کیا، اور پھر اس نے کہا ماؤ بری نفسی، میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں کرتی، بے شک نفس و انسان کو برائی کا حکم دینے والا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو انسان کا نفس ہے وہ اس کو برائی کی طرف ہی ابھارتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرا رب چاہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہتا، میری کوئی بڑائی نہیں ہے کہ میں اس برائی سے بچ گیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جس پر چاہے رحم کرے، اور وہ اللہ کی توفیق سے ہی برائی سے بچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ مناسب یہی لگتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے۔ تو یہاں پر جو نفس ہے نا، 3 طرح کے نفسوں کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں۔ سورہ فجر کی آخری چند آیات میں آتا ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اپنے رب کی رضا کی طرف لوٹ جاؤ، یعنی تم نفس مطمئنہ، یعنی ایسا نفس جو کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، مطمئن نفس ہے، یعنی اس سے جو کام کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نفس سے راضی ہے، وہ مطمئن ہائی لیول کا نفس ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، یعنی ایک نیک روح ہے، اور تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کے بعد ایک اور نفس ہے جس کا ذکر سورہ قیامہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس، یعنی وہ ایسا نفس ہے جو انسان جب کوئی برائی کر بیٹھتا ہے نا تو اس کو اندر ہی اندر ملامت کرتا ہے کہ تم نے جو کیا وہ غلط ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم غلط کام کرتے ہیں اور ہمارے اندر سے ہی آواز آنا شروع ہوتی ہے کہ نہیں ہوئی غلطی ہے، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ والا نفس ہوتا ہے نا جو انسان کو آگاہ کرتا ہے کہ تم نے غلط بات کی، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ اور اس کے بعد آتا ہے تیسری کیٹیگری کا نفس، اور وہ کیا ہے، یہ جس کا یہاں پر ذکر ہے، نفس امارہ، ٹھیک ہے، نفس امارہ، برائی کا بار بار حکم دینے والا نفس، ٹھیک ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بلا شبہ جو نفس ہے وہ تو صرف برائی کا ہی حکم دیتا ہے، البتہ یعنی وہ کون سا نفس ہے، نفس امارہ، جو صرف برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرا رب چاہے، یعنی اگر میرا رب چاہے گا تو میں بچ سکوں گا، ورنہ میرا رب اگر نہ چاہے تو میں بھی نفس کی جو برائی کرنے کی صفت ہے وہ اس کی غالب آ سکتی ہیں۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی، اب جب سب کے سامنے یہ بات ہو گئی، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ اب جب بات کلیئر ہو گئی تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو میرے پاس لے آؤ، استخلصه لنفسی، میں اس کو اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنے لیے اپوائنٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو خاص عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، پھر جب اس نے اس بات کی تو کہا بلا شبہ آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، اب جب یوسف علیہ السلام نے ساری باتیں اس کے سامنے رکھی نا تو اس نے کہا اتنی زیادہ اسٹریٹجی کے ساتھ ہمیں جو کام کرنا ہے کہ ہمیں بالیاں محفوظ ہوں، کس جگہ پر محفوظ ہوں، کہاں پر پانی نہ آئے، کیونکہ 7 سالوں میں انہوں نے کیئر بھی کرنی تھی، یعنی کون بندہ مقرر ہو جو اس بات کا خیال رکھے کہ کتنی فصل ہے جو استعمال میں جانی چاہیے، اور لوگوں کو صرف استعمال ہی کی فصل دی جائے، اور جو استعمال نہیں ہونی ان کو ایک ایسی جگہ پر محفوظ کیا جائے جہاں پر فصلیں خراب نہ ہوں، اور پھر اس کا ریکارڈ کون رکھے، پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ آگے پھر کہاں کہاں اس کی بوائی کی جائے، تو یہ ساری چیزیں پورا ایک سمجھ لیں ڈپارٹمنٹ درکار تھا، کیونکہ یہ چیز پہلی دفعہ ہو رہی تھی نا، ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ تو قال جالنی، تو بادشاہ نے پوچھا کہ کون ہے جو یہ سارے کام کرے گا، اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے بنا دیں، مجھے فائنانس منسٹر بنا دیں، قال جالنی علی خزائن الارض، مجھے بنا دیں کہ میں ملک کے خزانوں پر مجھے مقرر کر دیں، انی حفیظ علیم، اور اپنی 2 کوالٹیز بتائیں، میں حفاظت بھی کرتا ہوں اور مجھے علم بھی ہے، ٹھیک ہے، میں حفیظ یعنی حفاظت کرنے والا ہوں، میں بالکل ملک کے خزانوں کا ناجائز استعمال نہیں کروں گا، علیم، اور مجھے علم بھی ہے، میں اپنی جاب کا صحیح نالج رکھتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ ویسے نا کوئی عہدہ مانگنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے،
تو یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام عہدہ مانگ رہے ہیں کہ آپ مجھے بنا دیں فائنانس منسٹر، ٹھیک ہے، اور اپنی کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ جی میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں جاننے والا ہوں. نہیں، وہ خود سے نہیں مانگ رہے، بلکہ جاب اپرچونٹی ان کے سامنے رکھی گئی ہے کہ یہ سارے کام نظام کون کرے گا. کیا آپ کی نظر میں کوئی شخص ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ اتنے بڑے لیول پہ کام ہونا تھا. تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے بنا دیں، میں اس چیز کو اچھے سے دیکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس چیز کا نالج رکھتا ہوں، مجھے اس چیز کا علم ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر انی حفیظ علیم، اس کا مطلب ہے کہ خود سے خود چیزوں کو طلب کرنا وہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر جاب اپرچونیٹیز آتی ہیں اور انسان اس پہ اپلائی کرتا ہے تو یہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ خود عہدہ طلب نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً اس وقت جب آپ اس عہدے کے قابل نہ ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ نااہلی سے آپ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور بڑے لیول پہ دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ کو علم نہیں ہوگا اس چیز کے بارے میں تو آپ زیادہ بگاڑ ہی کریں گے. اور اس کی بھی عملی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب لوگ ایسے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں جس سے وہ قابل نہیں ہوتے، جس چیز کا ان کے پاس نالج نہیں ہوتا، تو پھر وہ اپنے عہدوں کے ساتھ کس طرح سے معاملات کرتے ہیں اور اس کا اثر صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں رہتا، باقی لوگوں تک بھی جاتا ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے سرزمین میں یوسف کو اقتدار دیا. کہاں غلام اور کہاں اقتدار. منہا حیث یشاء، اور اس میں جگہ بناتا تھا جہاں چاہتا تھا. یعنی یوسف علیہ السلام کی فل اتھارٹی ہوگی، کہاں جیل میں تھے اور کہاں پھر فل اتھارٹی کے جہاں جہاں چاہتے رہتے تھے، ٹھیک ہے. جہاں پر اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں وہاں پر گھر بنا سکتے تھے، جہاں رہنا چاہیے رہ سکتے تھے، یعنی فل اتھارٹی مل گئی. نصیب برحمتنا من نشاء، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع کرتے ہیں. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے احسان کا رویہ اپنایا. تو انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ احسان محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو اگر میں احسان کروں گی تو اللہ تعالیٰ میرے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا. ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. یہاں تک ہمارا آج کا لیسن ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.